اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ بجت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے ہدایت کی روشنی کی بدولت زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایمان اور معرفت کا نور پیدا فرما دیا اور وہ اس نور کے ذریعے باقی لوگوں میں نور کی روشنی پھیلاتا ہے۔ بھلا وہ شخص کیسے اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں گرا پڑا ہوا ہو اور وہ کبھی اس سے نکل نہ سکتا ہو۔ تو سورہ الانعام کی جو آیت نمبر 122 ہے، بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فزیکل لائف کو ایڈریس نہیں کیا کہ وہ پہلے مردہ تھا پھر میں نے اس کو زندہ کیا، بلکہ یہاں میتن سے مراد لائف آف ہارٹ ہے، ڈیتھ آف ہارٹ ہے۔ فزیکل لائف کی ڈیتھ نہیں ہے، بلکہ جو انسان کا دل ہے، جو اسپرچولزم ہے، جو روحانیت ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کے دل کو میں نے زندہ کر دیا، وہ پمپ تو کر رہا ہے ایز اے پارٹ آف باڈی آرگن، تو وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے روحانیت کی، اسپرچولزم کی۔ یہاں پر ہارٹ کے فنکشن کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ روح کی بات ہو رہی ہے، روحانیت کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کے دل کو میں نے زندہ کر دیا، اس کی روح کو زندہ کر دیا، تو پھر اس کے دل میں ایسا نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور لے کر چلتا ہے، اس نور سے اور لوگوں میں روشنی پھیلاتا ہے۔ اور فرماتا ہے تعالیٰ، اور ایسا شخص جس کا دل ہے ہی ڈیڈ، وہ ڈیڈ ہارٹ کے ساتھ وہ جو گھوم پھر رہا ہے وہ اندھیروں میں ہے، اس کے پاس کوئی ریس نہیں، کوئی روشنی نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آج جو تھیما ہے، جیسے کل میں نے بتایا تھا دلوں کی اقسام کے بارے میں بتایا تھا نا، کہ کچھ دل مریض ہوتے ہیں، کچھ صحت مند ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ پھر جسم کے ساتھ ریلیٹ کیا تھا کہ جو جسم کے ہمارے ایکٹس ہوتے ہیں اس کا براہ راست افیکٹ ہمارے دل پہ پڑتا ہے۔ جیسے ہم جسمانی طور پر یہاں اعتکاف میں آئے ہیں نا، اب جو ہم ایکشن کرتے ہیں اس کا افیکٹ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے بتائیں؟ دل کو جاتا ہے نا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف میں آئے تو سکون ملا ہے، تو سکون کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل میں، دماغ میں، دل میں۔ تو جو بھی ہم گڈ ایکٹ کرتے ہیں یا بیڈ ایکٹ کرتے ہیں اس کا براہ راست ڈائریکٹ افیکٹ ہمارے دل پر پڑتا ہے۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ مریض دل بھی ہوتے ہیں، بیمار دل بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، اور بیماریوں کی بھی اقسام بتائی تھی۔ کچھ بیماریاں نارمل ہوتی ہیں، کچھ سیریس ہوتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز مریض کو وینٹیلیٹر پہ لگا دیتے ہیں، آرٹیفیشل مشینوں کے ساتھ اس کی زندگی کو جوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ آرٹیفیشل سپورٹ کے تھرو وہ شخص زندہ ہوتا ہے، کہ خود اپنے اس کے جو پارٹ آف باڈی ہے وہ کام نہیں کر رہی، وہ مشینیں اس کو ہیلپ کرتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم انسان اپنے دلوں کو دیکھتے ہیں، ہم نے تو کبھی اپنے دل کو دیکھا ہی نہیں ہے نا کہ ہمارا دل کس کنڈیشن میں ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اگر وہ میں بلڈ سپلائی کر رہا ہے تو وہ تو اپنا فنکشن ادا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے۔ تو میں نے کہا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دل کیسے زندہ ہوتا ہے، اس کی کیا پہچان ہے، کیا پیرامیٹر ہے کہ ہم معلوم کر سکیں کہ ہمارا دل زندہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر نمبر 2، ہم زندہ کیسے کریں۔ پہلا ہم چیک کریں گے کہ دل زندہ ہے یا نہیں ہے، پھر دوسرا ہے کہ ہم دل کو زندہ کیسے کریں، پھر تیسرا ہوگا اگر دل زندہ ہے،
الحمدللہ بہت سے لوگوں کے دل زندہ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں آپ سب کے دل بھی زندہ ہیں، کیونکہ زندہ ہیں تو اعتکاف میں آئے ہیں نا، زندہ ہیں تو گھر بار جاب سکول چھوڑا ہے تو آئے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے چلیں، ہو سکتا ہے بیماری ہو دل کو، تھوڑا زندہ ہو تھوڑا مردہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. کسی کا دل زیادہ زندہ ہو تھوڑا مردہ ہو، کسی کا زیادہ ڈیتھ کی طرف جا رہا ہو تھوڑا زندہ ہو، لیکن لگتا ہے پورا ڈیڈ نہیں ہوا. اسی لیے تو اس کے در پہ آئے ہیں نا، کیونکہ جب ڈیڈ باڈی ہے وہ کوئی ایکشن نہیں کر سکتی. تو آپ سب خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دل مردہ نہیں ہوئے. جیسے میں نے کہا مریضوں کی بھی اقسام ہوتی ہے نا، کچھ وینٹیلیٹر پہ چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کئیوں کے دل روحانی طور پر وینٹیلیٹر پہ چل رہے ہوں، میڈیسن پہ چل رہے ہوں. ایسے ہے نا، ہر ایک کے دل کی کنڈیشن دوسرے سے مختلف ہے. دل کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ دل اللہ کی یاد سے زندہ ہوتے ہیں، نیک اعمال کرنے سے زندہ ہوتے ہیں. جتنی گڈ ڈیڈز کریں گے، جتنی نیکیاں کرتے جاتے ہیں، دل کو زندگی ملتی ہے. جیسے یہ موبائل ہے نا، ہم سب کے پاس ہیں، ہم اس کو لادے کرتے ہیں نا، جب اس کی لادی ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے، پھر ہم فوراً بھاگ کے کیا کرتے ہیں، اس کو لادے کریں. ایسے ہی ہے. تو جس طرح موبائل کو لادنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دل کو زندہ کرنے کے لیے بھی نیک اعمال کی ضرورت ہے. نیک اعمال دل کو، ہارٹ کو چارجر کرتے ہیں. اور نیک اعمال کیا ہیں؟ وہ بہت زیادہ نیک اعمال ہیں. نیک اعمال کی تو کوئی فہرست ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے نا. اس میں عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، حسن اخلاق، اچھے انداز میں نرمی سے محبت سے اخلاق سے بات کرنا، یہ بھی نیکی ہے. کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ بھی نیکی ہے. کسی کا خیال رکھنا، کسی کی مدد کرنا، یہ بھی نیکی ہے. روزہ رکھنا، یہ بھی نیکی ہے. علم حاصل کرنا، یہ بھی نیکی ہے. رزق حلال کمانا، یہ بھی نیکی ہے. خود کو گناہوں سے بچانا، یہ بھی نیکی ہے. تو نیکی تو اس کی کوئی ایک گرنتھ سے نہیں ہے. ہر وہ اچھا کام، یاد رکھیں نیکی کسے کہتے ہیں، ہر وہ اچھا کام جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب لے جائے وہ نیکی ہے. اور ہر وہ کام، ہر وہ ایکٹ، ہر وہ ڈیڈ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور لے جائے وہ گناہ ہے. بات تو سمجھیں کہ نیکی کوئی ایک اسپیسیفک شکل یا کوئی موڈ نہیں ہے. اسمائل کرنا بھی ایک نیکی ہے نا. خود کو پاک صاف رکھنا بھی ایک نیکی ہے. اپنے گھر کو صاف رکھنا بھی ایک نیکی ہے. تو نیکی کی بہت بڑی، جیسے آپ کہہ لیں سمندر ہے، اس میں سے جتنا ہم لے سکتے ہیں تاکہ دل کی بیٹری کو ہم چارج کر سکیں. اور جو دل ہے نا بیسیکلی یہ مین آرگن ہے. جیسے جسم کی زندگی کے لیے دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اسی طرح روح کی زندگی کے لیے بھی دل کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو باقی سارے اعمال خود بدھ خراب ہو جاتے ہیں. کیونکہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سنو، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک پیس ہے، اگر وہ درست ہو جائے، اگر وہ سنور جائے تو تمہارا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے اعمال اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا تمہارے دل کے اندر ایک ہی ٹکڑا ہے، ایک ہی پیس ہے، اگر وہ خراب ہو جائے، وہ بگڑ جائے تو جسم کا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. صحابہ کا مجھے یا رسول اللہ ایسا کون سا ٹکڑا ہے جو ساری باڈی کو ریگولیٹ کرتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا وہ دل ہے. جس کا دل سنور گیا اس کے اعمال سنور گئے، جس کا دل خراب ہو گیا، جس کا دل بگڑ گیا، جس کا دل مردہ ہو گیا، اس کے اعمال بھی نیکیاں بھی، کیونکہ مردہ دل نیکی طرف لے کر ہی جاتا. یاد رکھیں مردہ ایک ڈیڈ، فیلنگ لیس، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے. تو دل کا دار و مدار یعنی ہمارے نیک اعمال کا بیس بھی دل پر ہے. اگر دل زندہ ہے تو نیکی کی توفیق ہوگی، ورنہ نیکی کا کام کون کرتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اومن کانا میتن فاحییناہ،
کہ جس کے دل کو ہم نے زندہ کر دیا. پہلے وہ مردہ تھا تو ہم نے اس کو زندہ کیا, اور اتنا زندہ کیا. جیسے یہ 3 سٹیپ دیکھتے ہیں نا آپ, پہلے بلیک یٹ تھا, دیکھیں صاحب اس کو, پہلے اس کا دل مردہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا, ریڈ میں آ گیا, اور پھر اتنا زندہ کیا کہ وہ نور لے کر چلتا ہے, اس نور کو اوروں میں بانٹتا ہے. یہی ہمارا اعتکاف کا مول تھا نا, کہ ہم نے اپنے ڈیڈ ہارٹ کو ہم نے زندہ کرنا ہے. یہ جتنی بھی عبادات ہم نے یہاں پہ کی ہیں نا, ذکر کیا, نعت خوانی کی, تراویح پڑھی, ذکر اذکار کیا, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا مول ہے دل کو زندگی دینا, دل کو خوراک دینا. جیسے جسم کو ہمارے کو ماس اور فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے نا, اس طرح دل کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. اور دل کی خوراک کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں, دلوں کی خوراک اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے, اللہ کی قربت ہے, اللہ کی مجلس ہے. تو خوش نصیب ہے ہم سب کہ ہم سب اعتکاف میں اللہ کے لیے آئے ہیں, اس کے قریب ہونے کے لیے آئے ہیں, اس کی یاد میں رہنے کے لیے آئے ہیں نا. اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں رہنا, اس کی یاد میں. یہ ستاشون بنائے ہوئے ہیں, کبھی نماز پڑھ لی, کبھی نفلی نماز پڑھ لی, کبھی تسبیح نماز پڑھ لی, کبھی تراویح پڑھ لی, کبھی قرآن پاک پڑھ لیا. یہ ستاشونر ہیں, یہ اس نے خود ڈیفائن کیے ہیں. اگر یہاں آئے گو تو یہاں کسی اور انداز میں ملوں گا, ادھر آؤ گے تو یہاں بھی میری ملاقات ہو سکتی ہے. اب ڈیپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ ستاشون پہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. ہم نے کسی منزل پہ پہنچنا ہو, گھر ہی بیٹھے رہیں, گھر بیٹھ کے پلاننگ کرتے رہیں کہ میں نے لندن جانا ہے لیکن فلی پلاس پہ نہیں جاؤں گی, تو لندن پہنچ جائیں گے. بجائیں لندن جانے کے لیے فلی پلس پہ جانا پڑے گا, اسی طرح اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اس اسٹیشن پہ جانا پڑے گا جس اسٹیشن کا نام عبادت رکھ دیا, جس اسٹیشن کا نام قرآن مجید رکھ دیا, جس اسٹیشن کا نام اپنا ذکر رکھ دیا, جس اسٹیشن کا نام آقا علیہ السلام کا درود پاک رکھ دیا. اسی لیے حضور شیخ الاسلام, میرے استاد, میرے قائد, جب بھی ان سے ملاقات اور تربیت ہوئی وہ کہتے ہیں لوگوں اپنے دلوں پہ فوکس کرو, دلوں کو زندہ کرو. دل زندہ ہے تو نیک اعمال خود شروع ہو جائیں گے. اگر دل مردہ ہے تو نیکی کی توفیق کیا, نیک عمل طرف ہم جائیں گے نہیں. اور دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ دل زندہ کرنے والے سے جڑ جانا. جو زندگی دیتا ہے دلوں کو, اس کے ساتھ جڑ جانا. اللہ تعالیٰ الحی والقیوم بھی ہے, زندگی بھی دیتا ہے اور زندگی کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو زندگی ملے, اس سوار سے ہم رو کی طرف آئیں, تو اپنے دل کا رخ اس کی طرف جوڑنا ہے, اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. اس کے ساتھ جڑیں گے تو زندگی ملنا شروع ہو جائے گی. خود کہا کہ پہلے مردہ تھا, ہم نے اس کو زندگی دی. تو اس آیا کریمہ سے یہ بات سامنے آئی کہ دلوں کو زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑنے سے ہوتی ہے. اس جڑنے کے کئی طریقے ہیں. اس کا ذکر کرنا, لا الہ الا اللہ. آقا اسلام فرمایا سب کلمات میں سے سب سے بہتر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ دلوں کی میل کو دھوتا ہے, دلوں کے زنگ کو دھوتا ہے. تو لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ بار بار چلتے پھرتے اس کا ورد کیا کرے, اس سے دل کو زندگی ملتی ہے. پھر استغفار ہے, استغفار کرنے سے بھی دل کو زندگی ملتی ہے. تو اللہ کا ذکر دل کو زندگی بھی دیتا ہے اور دل کو سکون بھی دیتا ہے. اور یاد رکھیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس کے دل کو زندگی ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور جو جتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے اتنا دل مردہ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کی مثال دیتی ہوں. جیسے وائی فائی ہے نا, آپ نے دیکھا وائی فائی کے سگنل ہوتے ہیں جو ہمارا موبائل, ہمارا فیس ہے اس کو کیچ کرتا ہے. جب تک ہم وائی فائی کی جو سگنل کی رینج ہے, جب تک ہم اس کے ساتھ اس رینج میں رہتے ہیں ہمارا موبائل کنیکٹ رہتا ہے نا, ہوتا ہے. اور جب ہم اس رینج سے باہر نکل جاتے ہیں, کتنا ہی اچھا موبائل کیوں نہ ہو, کیا وہ وائی فائی کے سگنل لے سکتا ہے؟ کیوں؟ اتنا مہنگا موبائل, اتنا اچھا ماڈل, وہ کیوں نہیں لے سکتا؟ کیونکہ رینج سے باہر چلا گیا ہے.
اسی طرح بندہ بھی جب تک اللہ کی یاد کے حصار میں رہتا ہے نا تو اس کا دل زندہ رہتا ہے. جو دور ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں نا، جتنا ہم وائی فائی کے قریب ہوتے ہیں اتنے سگنل سٹرانگ ہوتے ہیں نا، جتنے دور لے جاتے ہیں سگنل ویک ہونا شروع جاتے ہیں. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ ہمیں اس تعلق کو پہچان سکیں. جتنا اس کی بارگاہ سے قریب ہوں گے دل زندہ رہے گا. نہ صرف زندہ رہے گا بلکہ اس میں نور آئے گا، اس میں روشنی آئے گی، اور وہ روشنی اتنی بڑھ جائے گی کہ اوروں کو دلوں کو بھی روشن کرے گی. جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے، جس طرح وائی فائی کے سگنل سے جتنا دور جاتے ہیں، سگنل پہلے بریک ہوتے ہیں نا، پہلے ویک ہوتے ہیں، پھر ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح وہ بندہ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کی قربت سے جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے، پہلے اس کی تعلق پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر اور دور جائے گا، تھوڑا اور کمزور ہوگا، پھر کرتے 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 وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے. اور وہ جب تعلق ختم ہوتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بندے کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں. تو اگر دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس مولا کے ساتھ جوڑنا ہوگا، کیونکہ وہ دلوں کو زندہ بھی دیتا ہے، اس زندگی میں نور بھی بھرتا ہے. تو زندہ کرنے والے کے ساتھ جڑیں گے زندگی ملے گی. زندہ کرنے والے سے جتنا دور ہوں گے اتنا دل مردہ ہو جائے گا. دیکھیں آپ خود فیل کر رہے ہیں 2 دنوں میں، جب سے یہاں پہ آئے ہیں سوچ کا نہیں وہ چینج ہوا ہے؟ بتائیں. دل چاہ رہے نیکی کریں، بتائیں کر رہا ہے نا؟ ماشاءاللہ کل سے جتنا ٹف شیڈول ہم نے آپ کو دیا ہے آپ نے فالو کیا ہے نا، چاہے خوشی سے کیا ہے چاہے رو دو کے کیا تو ہے نا. اور آج ماشاءاللہ زیادہ خوشی سے کر رہے ہیں. پہلے بھی تو ہم وہی بندے تھے جو گھر میں سو جایا کرتے تھے نا. اتنی عبادت کبھی گھر میں کرتے تھے؟ بتائیں. یہاں آ کے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سگنل کی رینج میں آ گئے ہیں. بات سمجھے آپ؟ یہاں وہ سگنل جیسے وائی فائی کے سگنل کے رینج میں آئے تو سب کچھ اوپن ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے نا، یہ اسٹیشن ہے. چونکہ ہم اس کی سگنل کی رینج میں آ گئے ہیں اس لیے ہمارے دلوں کو وہ روشنی مل رہی ہے. وہ جو دل ڈیڈ تھے نا، جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جو بھولے ہوئے تھے، ان کو یاد آنا شروع ہو گیا ہمارا بھی کوئی ہے. ہم نے کسی کے لیے جھکنا ہے، کسی سے مانگنا ہے، کسی کو پکارنا ہے، کسی کو بلانا ہے. جس کو باہر رہ کے دنیا کے اندر بھولے ہوئے تھے نا، اس سگنل کی رینج میں آئے ہیں تو ہم بھی اپ ڈیٹ ہوتے ہو گئے، ہم بھی ووکنے ہو گئے ہیں. یہی ہمارا مقصد ہے. اور سوچئے اگر ہمارا دل مردہ رہا، ہم مردہ دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کیا دکھائیں گے اس کو کہ اتنی تو نے نعمتیں دی تھی اور اپنے دل کو نہ بچا سکے، اپنے دل کو زندہ نہ رکھ سکے؟ جسم تو مردہ ہو ہی گیا تھا، دل کو بھی مردہ کر لیا ہے. کیا حال ہوگا ہمارا اس وقت جب جسم تو مردہ تھا، دل کو بھی مردہ لے کر جائیں گے؟ اس بندے کی کیا حالت ہوگی؟ کیونکہ مردہ دل اندھیروں کی بات کرتا ہے، مردہ دل اللہ سے دوری کی بات کرتا ہے، مردہ دل غفلت کی بات کرتا ہے، مردہ دل نیکی کی بات نہیں کرتا. تو کوشش کریں اس اعتکاف میں کہ ہم ایک سٹیپ آگے جائیں. اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دل سیاہ ہے تو پھر اس کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. کسی کا میں نے کہا پرسنٹیج ہے، کسی کا 10% زندہ ہو سکتا ہے، کسی کا 20%، کسی کا 40%، کسی کا 50%، کسی کا 70% ہے. تو ہر کوئی کوشش کرے اتوکلے ہونے کی. جس کا 10% زندہ ہے وہ 20 پہ لے آئے، جس کا 50% ہے وہ 70 پہ لے آئے، جس کا 100% زندہ ہے پھر وہ کوشش کرے اس دل میں آ جائے، پھر اس دل میں نور پیدا کرے، اس دل میں روشنی پیدا کرے، اور پھر اس پہ یوبے کرے، محنت کرے. کیونکہ یہ معجزہ نہیں ہے کہ ایک بار ہم دعا کریں گے تو دل زندہ ہو جائے گا. یہ میجک نہیں ہے کہ بٹن دبائیں گے سب کچھ سکرین پہ آ جائے گا. دلوں کو زندگی ایسے نہیں ملتی. دلوں کی زندگی کی مراد ایسے ہے جیسے زمین میں ہم کوئی بیج بوتے ہیں نا، پھر اس کو بیج کو وہ پودا بنتا ہے، پھر اس کو پانی دیتے ہیں، اس کو کھاد دیتے ہیں، اس کو خوراک دیتے ہیں، اسے دھوپ سے بچاتے ہیں، بارش سے بچاتے ہیں، پھر وہ پودا درخت بنتا ہے. دل کی مثال بھی ایسے ہی ہے
کہ دل کو زندہ کرنا ہے تو نیکی کا بیج بونا ہے، محبت کا بیج بونا ہے، عبادت کا بیج بونا ہے، عاجزی کا بیج بونا ہے، معاف کرنے کا بیج دل میں بونا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے اللہ کے ذکر کا پانی دینا ہے، اسے توبہ کا پانی دینا ہے، اسے گناہوں سے بچانا ہے، تاکہ یہ دل کا پودا جو بیج تھا اس کو ہم نے پودا بنا لیا، پھر پودے سے درخت بنایا، پھر درخت کو کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہماری امید ہوتی ہے درخت پہ پھل لگیں، تو کیا ایک بار بیج لگانے سے خود بخود پودا بن جائے گا، خود بخود درخت بن جائے گا، خود بخود پھل آنا شروع ہو جائیں گے؟ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دھوپ اور گرمی سے بچانا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دل زندہ ہوں تو اپنے دل کو پھاسرپو کرنا پڑے گا، دل کو گناہوں سے بچانا ہوگا، دل کو غفلت سے بچانا ہوگا۔ اور دل کو کیسے زندہ کیا جائے؟ پہلا تو میں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑیں گے تو چارجنگ سٹارٹ ہو جائے گی، بھلے سٹارٹ میں تھوڑی ہی چارجنگ کیوں نہ ملے۔ دیکھیں موبائل کے 10% بھی چارجنگ ہے تو ہم کام چلا لیتے ہیں، ایسے ہے نا، انڈیکیشن آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا موبائل تھم میں ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، 10% پہ بھی وہ مردہ نہیں ہوتا۔ جب 0 پہ جاتا ہے، جب n پہ جاتا ہے تو موبائل ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل کی بھی یہی حالت ہے۔ اپنے دل کو اس حالت میں لے کے نہ جائیں کہ وہ 0 پہ چلا جائے، بھلے 10% ہی اس کو زندگی دیں، 20% دیں، لیکن زندوں میں شمار رکھیں، کیونکہ مردوں میں چلا جائے گا تو واپسی کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ دل کو کیسے زندہ کرنا ہے؟ میں نے کہا نیک اعمال۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دلوں کو زندہ کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں، سپورٹ کر سکتی ہیں۔ یہ پلیز سنیں غور سے۔ عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، بلا شبہ وہ دلوں کو زندگی دیتی ہے، لیکن ہر عبادت نہیں، یاد رکھیں۔ اگر ہمیں عبادت میں دھیان ہی نہیں ہے، ہم نے 10-12 رکعتیں پوری کی ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا پڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ نماز ہے اللہ سے ملاقات کرنا۔ کیا ہماری نمازیں میں ملاقات ہوتی ہے؟ بتائیں، کیا ہمارے سجدوں میں اس کی یاد آتی ہے؟ نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ ڈفرنٹ اس نے موڈز بنائے، ایسے کرو گے تو یہاں مل جاؤں گا۔ سجدہ آخری سٹیج ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ صرف عبادت سے دل کو زندگی نہیں ملتی، وہ ایک اس کا حصہ ضرور ہے۔ تو 3 چیزیں بتاؤں گی جو دل کو زندہ دیتی ہیں۔ نمبر 1، جو چیز دل کو زندہ کرتی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا غور اور فکر کے ساتھ۔ قرآن مجید کا جو معنی ہے، جو اس کی ٹرانسلیشن ہے، جو اس کا اوورشیٹ ہے، اس کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ صرف قرآن مجید کی والی تلاوت، 1 سپارہ پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، اسے ثواب تو ملے گا لیکن دل زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ اور کوانٹٹی کیسے آتی ہے؟ بھلے 1 آیت پڑھے، 1 ورش پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، 1 پیج پڑھ لیں، 5 آیات پڑھ لیں، لیکن ان کو اتنا غور سے پڑھیں، اس میں ڈوب جائیں، اتنا گم ہو جائیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے قرآن پاک میں جنت کا ذکر ہے نا، کہ نیک لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، جب یہ لفظ ہم پڑھیں تو آنکھوں کو بند کر لیں اور تصور کریں رب کی جنت کیسی ہوگی، اس کے باغات کیسے ہوں گے، اس کی حوریں کیسی ہوں گی، اس کی سجاوٹ ڈیکوریشن کیسی ہوگی۔ جتنا ہمارے پاس نالج ہے، سنا تو ہوا جنت کے بارے میں، ایک مثال دے رہی ہوں، جنت خوبصورتی کا نام ہے، تو اس چیز کو اپنی آنکھوں کے اندر اپنے ذہن میں گمائیں کہ جنت ہے کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی سوچیں اگر جنت اتنی خوبصورت ہے تو جنت بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، جس نے اتنی حسین دنیا بنائی ہے اس دنیا کو بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔ جب دنیا کی خوبصورتی کو بھی دیکھتے ہیں نا تو اس خوبصورتی کے اندر اس کو ڈھونڈا کریں
کیونکہ وہ اس خوبصورتی کے اندر موجود ہے. وہ ہمیں میسج دے رہا ہے کہ یہ پانی کو دیکھ کر، آبشاروں کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، ان کے اندر میں ہوں. نیچر جو ہے نا، اس کے اندر خدا ہے، وہ تو ہمارے دل کے اندر بھی ہے. تو اس خوبصورتی کے اندر اس کو ڈھونڈا کریں. اگر اتنا خوبصورت اس نے ناروے بنایا ہے، ناروے بہت خوبصورت ہے نا، تو اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. جب قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں، ان وادیوں میں گم ہو جائیں. جب دوزخ کے بارے میں پڑھیں کہ دوزخ کیسی ہے، تو اس کے بارے میں اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں، اپنے جسم پر اس کو وارد کریں. اگر مجھے دوزخ میں پھینکا گیا کہ میں برداشت کر لوں گی؟ ابھی ہم سے کوئی گرم چیز لگ جائے نا تو چیخیں نکل جاتی ہیں. تو دوزخ میں کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ تو جب ان آیات کو پڑھیں تو ان کا منظر اپنے ذہن میں لے کے آئیں. جب منظر ذہن میں لے کے آئیں گے، جب دماغ میں لے کے آئیں گے تو دل کی طرف جائے گا. کیونکہ ابھی ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک قرآن پاک پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، دوڑ لگی ہوئی ہے ثواب کمانے کے لیے. ثواب تو ویسے ہی مل جائے گا. ایک آیت کو اگر آپ غور و فکر سے پڑھیں تو ثواب تو ویسے ہی مل جائے گا، لیکن دل کو زندگی نہیں ملے گی. اگر دل کو زندہ کرنا ہے تو پھر قرآن پاک کی وادیوں میں کھونا پڑے گا. جیسے ہم کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں نا تو دیکھتے رہ جاتے ہیں، ایسے ہی دل چاہتا ہے دیکھتے ہی رہیں. دل چاہتا ہے یہ منظر کبھی آنکھوں سے ہٹے نا. تو کیا قرآن سے بڑھ کر کوئی حسین ہے؟ جو انداز اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، وہاں پر جو نعمتیں بیان کی ہیں اس سے بڑھ کوئی نعمت ہے؟ ہم نے کبھی اس انداز میں سوچا ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی یہ آنکھ کھولی ہی نہیں ہے. ارے اس آنکھ کر کھول کے دیکھو تو صحیح کہ دنیا کے نظارے، دنیا کی خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ہماری وہ آنکھ بند ہے جو اس خوبصورتی کے پیچھے اس خوبصورتی بنانے والے کو دیکھ سکے. تو قرآن مجید جو ہے بیسکلی یہ خط ہے ہمارے پاس. کس کا خط؟ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے لیے خط ہے. بیسکلی میسج ہے نا کہ قرآن پاک بھی اس محبوب کا خط ہے ہمارے لیے. اس نے خط لکھ کے بھیجا ہے کہ میرے بندوں میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو یہ قرآن کا خط ہے، یہ دروازہ تو میں دے رہا ہوں، اس سے داخل ہو جاؤ گے تو میں ملوں گا. پھر اس اسٹیشنوں کے بارے میں بتایا ہے، ادھر آؤ گے یہاں بھی میں ہوں، ادھر آؤ گے یہاں بھی میں ہوں. بلکہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں میں نہیں ہوں؟ ایک وہی تو ہے ہر جگہ. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے؟ لیکن ہم اسے کہاں کہاں پہچانتے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نارملی خدا کو مسجد میں جب آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہاں یہاں خدا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کیا خدا باہر نہیں ہے؟ کیا خدا ہمارے گھر میں نہیں ہے؟ ہماری جاب پہ نہیں ہے؟ بتائیں. ہمارے بزنس پلیس پہ نہیں ہے؟ ہمارے اسکول میں، یونیورسٹی میں نہیں ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں ہوتے. تو قرآن مجید میسج دے رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ ہمارا کوئی ہے، کسی نے ہمیں خط بھیجا ہے. جتنی قدر ہوگی اتنی خط کو اہمیت دیں گے نا. ایسے ہی ہے. ہم نے اس خط کو بس ثواب کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ اتنا پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا. اس دندے سے نکلیں. ثواب تو اس نے دے ہی دینا ہے. جب اس کے ہوگے تو پھر کمی چھوڑے گا؟ بتائیں. جو خزانوں کا مالک ہے، جب اس سے دوستی ہو جائے گی تو وہ کمی چھوڑے گا؟ دنیا میں جس سے ہماری دوستی ہوتی ہے اس سے جو چیز مانگے وہ انکار کرتا ہے. دوست کیا کرتا ہے؟ اپنی دوست کی خوشی کے لیے ہر چیز دینے کو تیار ہے. دیتے ہیں نا دوست، دیتے ہیں نا. تو اگر دنیا کے دوست دے دیں گے تو وہ دوست نہیں دے گا. ارے وہ تو ایسا دوست ہے کہ اس کے ایک بار ہو جاؤ تو پھر کمی نہیں کرتا، پھر اتنا عطا کرتا ہے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. لیکن ایک بار اس کے پاس جائیں تو صحیح، اس سے دوستی کرے تو صحیح. اور وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنی جلدی مان جاتا ہے، وہ اتنی جلدی دوست بن جاتا ہے. جس سے قدسی ہے، آقا علیہ السلام فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ ایک قدم چل کر میری طرف آتا ہے، میں 10 قدم چل کے آتا ہوں. وہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں. وہ ایک بار یا اللہ کہتا ہے، میں 10 بار ہے بندے کہتا ہوں. جتنی جلدی اللہ دوستی کرتا ہے اتنی جلدی دنیا میں کوئی دوست نہیں بنتا. جتنی جلدی اللہ راضی ہو جاتا ہے
جتنی جلدی وہ مانتا ہے اتنی جلدی ماں بھی نہیں مانتی ہے. جب ماں ناراض ہو اس کو بھی وقت لگتا ہے. میں نے ماں کی مثال اس لیے دی کہ دنیا میں سب سے جو پیارا رشتہ ہے نا وہ ماں کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے روٹھتی ہے لیکن وہ دل سے روٹھتی نہیں ہے. لیکن وہ رب کہتا ہے کہ میں تو 70 ماؤں سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہوں. کبھی میرے بن کر دیکھو تو صحیح, میری گلی میں آ کے دیکھو تو صحیح, کرم کی بارش نہ کر دوں تو رب نہ کہنا. تو قرآن مجید وہ باغات ہیں, وہ ویلیاں ہیں, وہ اسٹیشن ہیں جہاں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو کوشش ہم سب کریں کہ روز پڑھیں. یہ نہیں کہ مہینے میں ایک بار جوش ہمیں آتا ہے نا تو ہم 5 نمازیں تسبیحاں سب کچھ کر لیتے ہیں اور دوسرے دن غائب. ایسا ہوتا ہے نا, مہینے میں سال میں کوئی ایک دن ایسا آتا ہے کہ طبیعت میں جوش آتا ہے, دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ دیں. دل چاہتا ہے نا سب کچھ چھوڑ دیں, اللہ کے ہو جائیں بس 1 ڈے کے لیے. جیسے یہاں پہ ہم آئے ہیں 2 ڈیز کے لیے, ایسے ہی ہے نا. ابھی جو نور لے کے جائیں گے یہاں سے سال کے بعد دوبارہ آئیں گے, کیا وہ سلامت رہے گا بتائیں؟ سال میں تو وہ, لیکن چلیں آتے رہنے سے بار بار کوشش کرنے سے کبھی تو سلامتی ہوگی. تو قرآن پاک کی ڈیلی ہر روز بھلے 1 آیت پڑھے, 2 لفظ پڑھے, اس میں گم ہو جائے, اس کے اندر جو پڑھے اسے اپنے اوپر وارد کرے, اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں, فیلنگز لیں. جب فیلنگز آنا شروع ہو گئی تو سمجھیں دل کو زندگی ملنا شروع ہوگی. ہم فیلنگ لیس ہیں نا, ہم قرآن مجید کو باغ کے پڑھتے ہیں. جیسے تراویح میں دیکھیں نا ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم سن رہے ہیں, بس جا رہا ہے منظر باغ رہا ہے, پتہ بھی نہیں کدھر جا رہا ہے, کدھر کیا سنا ہے. جو رات کو ہم نے پڑھا کسی کو یاد ہے؟ سنا ہے ہم نے, ایک پورا جز پڑھا ہے نا, سنا ہے, یاد ہے؟ کوئی یاد نہیں ہے نا. سنا ہے ثواب کے لیے کہ ثواب مل گیا ہے, ہم نے قیام اللیل کیا ہے, لیکن پتہ کچھ نہیں اس نے کیا ہم سے باتیں کی, کیا محبتیں لٹائی ہیں. تو ہر کوئی کوشش کرے. یہاں پر نارویجن میں قرآن پاک بھی موجود ہیں, اردو میں انگلش اوورشت ہر لینگویج میں موجود ہے. ہر کوئی کوشش کرے, جہاں دنیا بھر کی اتنی کتابیں پڑھتے ہیں نا, ایک حصہ ایسا بنا لیں جہاں ڈیلی ہم چاہے 1 ورش پڑھیں 2 پڑھیں لیکن غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. پھر دیکھیے گا کہ دل کی پرواز کیسے ہوتی ہے. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کا ذکر. میں نے پہلے بھی بات, وہ کثرت کے ساتھ کریں. جیسے کہا لا الہ الا اللہ, سب سے یا اللہ یا رحمان, یہ ہلکا دودھ والے ذکر میں بھی کرواتے ہیں نا, تو یہ لفظ بھی زندگی دیتا ہے. تو کوشش کریں کہ یا اللہ یا رحمان چلتے پھرتے اس لفظ کا ورد کیا کریں, یہ بھی دلوں کو زندگی دیتا ہے. اور آنکھیں بند کر کے تنہائی میں ایک کونا گھر میں ایسا رکھ لیں جہاں اکیلے بیٹھے ہوں, آنکھیں بند کر کے خود کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں ادب کے ساتھ. جیسے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں تو ادب پیدا ہوتا ہے نا دل میں, الٹیمیٹلی دل میں آتا ہے ادب. آقا اسلام کے روضہ مبارک کو دیکھتے ہیں ادب دل میں پیدا ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں دل میں ادب پیدا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو باادب جائیں اور کوشش کریں کہ حاضر ہو جائیں. حاضری سے کیا مراد ہے کہ سم ٹائم ہم یہاں پہ ہوتے ہیں پر یہاں ہوتے نہیں ہیں. ہماری سوچیں, ہمارے خیالات پاکستان, سعودیہ, بازار میں گئے ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا, ہم فزیکلی یہاں پہ ہیں لیکن روحانی طور پہ یہاں نہیں ہیں. جو میں نے کہا نا دل کی حاضری, فزیکلی تو دل اندر ہی ہے نا, وہ چل کے تو کہیں نہیں گیا, لیکن روحانی طور پر وہ یہاں ہے ہی نہیں ہے. دل کی حاضری کا مطلب یہ روحانی طور پر موجود رہیں. دل کی حاضری کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل اس کو ایکسپٹ کرے. تو تنہائی میں بیٹھ کر اس کا ذکر کریں, اس کو یاد کریں, اس کو پکاریں. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے کہ لفظ ڈھونڈیں, یہ لیں. وہ دلوں کی زبان بھی جانتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کی نیتوں کو, خیالات کو بھی جانتا ہے. بڑے بڑے لفظ ہونا ضروری نہیں ہے اس کو پکارنے کے لیے, بلانے کے لیے. کچھ بھی اسے کہہ لیں. ایک واقعہ سیدنا موسیٰ السلام کا آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے کہ سیدنا موسیٰ السلام کو طور پر اللہ سے کلام کرنے جاتے تھے نا,
تو دیکھا ایک بکریاں چرانے والا بندہ، اس نے اپنی بکری کو گود میں رکھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو میری بکری ہوتا تو میں تجھے کنگھی کرتا، تیری جوئیں نکالتا، تجھے نہلاتا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا اوے یہ کیا کر رہے ہو، تم نے تو گناہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں تو اپنی ہی یاد میں، کیونکہ میں تو گدڑیا ہوں، میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، میں تو اپنے حساب سے اپنے اللہ کو منا رہا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اسی غم میں اس نے بکریوں کو چھوڑ جنگلوں میں چلا گیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ پاک فرمایا موسیٰ آج میں آپ سے ناراض ہوں۔ پوچھا بھائی چلا کیوں؟ کہا آج آپ نے میرے ایک بندے سے رابطہ توڑ دیا۔ اس کی سمجھ اتنی تھی، اس کی سوچ اتنی تھی، لیکن مجھے جو اچھا لگتا تھا نا، بھلے وہ اس بکری کے روپ میں دیکھتا تو مجھے تھا نا، بھلے اس بکری کے روپ میں بلاتا لیکن بلاتا تو مجھے تھا۔ اے موسیٰ اب وہ اس نے بلانا چھوڑ دیا ہے، اب اس نے میری بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کو بلانا آ نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ لفظوں کا محتاج نہیں ہے کہ یہ لفظ ہوں گے تو وہ مانے گا، یہ ایکشن کریں گے تو مانے گا۔ وہ محبت دیکھتا ہے، وہ محبت کے انداز دیکھتا ہے، وہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو کبھی اکیلے بیٹھیں، اس سے باتیں کریں، اسے دل کا حال بتائیں، پھر دیکھیں زندگی دلوں کو زندگی کیسے ملتی ہے۔ اور نمبر 3، کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں۔ باوضو رہنا، خود کو پاک اور صاف رکھنا، یہ دلوں کو زندگی دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل زندہ رہیں تو پھر ہر وقت کوشش کریں کہ جسم بھی اور خیالات بھی، جو وضو ہم کہتے ہیں نا کہ باوضو رہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک ظاہری مطلب ہے کہ جسم کو پاک صاف دھو کر رکھیں، اور دوسرا مطلب ہے سوچوں کو بھی پاک رکھیں، خیالات کو بھی پاک رکھیں، کیونکہ جو سوچیں ہم سوچتے ہیں اس کا افیکٹ بھی تو دل پہ پڑتا ہے نا۔ تو باوضو رہنے کا مطلب ہے جسم بھی صاف، خیالات بھی پاک، تھاٹس بھی صاف ہوں۔ اگر ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہوں اور سوچ نفرت والی ہو، حسد والی ہو، غیبت والی ہو، نفرت والی ہو، انتقام والی ہو، تو پھر تو یہ دھوکہ ہو گیا نا۔ زبان اللہ اللہ پکار رہی ہے، سوچ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تو سوچوں کو بھی وضو کیا کریں، رہنے کیا کریں۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، یعنی طہارت میں نماز کی پابندی، اچھے اخلاق، گفتگو کیسے کرنی ہے، نرم دل سے گفتگو کریں۔ جتنی نرمی سے گفتگو کر سکتے ہیں اتنی نرمی سے، پیار سے، محبت سے گفتگو کریں۔ بیہیویئر میں نرمی لے کر آئیں، معاملات میں اچھائی لے کر آئیں، تو خود بخود دلوں کو زندگی ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 آپ سب بولیں، قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں، اکیلے میں کرنا، اس طرح کرنا کہ ذکر اس کا کریں اور دیکھیں اپنے دل میں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے؟ پوری کائنات، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی دنیا، اتنے سمندر، اتنے جنگلات، اتنی خوبصورتیاں ہیں، باری تعالیٰ تو کہاں رہتا ہے؟ ساری زمین تیری، سارے آسمان تیرے، سارے سمندر تیرے، سارے باغات تیرے، ساری جھیلیں تیری، تو کہاں رہتا ہے؟ مجھے کہیں اور نہ ڈھونڈو، میں تمہارے اندر رہتا ہوں، میں تمہارے دلوں میں رہتا ہوں۔ کیا ہمارے دل اس قابل ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے دل اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں آ کے رہے، اپنا گھر بنائے؟ اپنے دل کو اس کا گھر بنانے کے لیے صاف کرنا پڑے گا، روشن کرنا پڑے گا، کیونکہ اندھیروں میں وہ نہیں آتا، وہ تو اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ تو تیسری چیز میں نے کہا، دوسری چیز اللہ کا ذکر، اور تیسری ہے پاکیزگی، سوچ کی بھی اور جسم کی بھی۔ جب یہ ہم کر لیں گے، اور یہ ایک دن نہیں کرنا، ہر وقت، ہر روز، ہر دن، ہر رات آغاز کر دیں، سٹارٹ کر دیں،
کبھی نہ کبھی تو سن ہی لے گا نا، کبھی نہ کبھی تو دیکھ ہی لے گا نا. وہ کہتے ہیں دروازہ روز کھٹکھٹاؤ کبھی تو کھل ہی جاتا ہے. میں اکثر مثال دیتی ہوں موبائل کی کہ ہم کسی کو فون کریں، 1 بار 2 بار نہ اٹھائے، 3 بار کریں، 4 بار، جب وہ دیکھے گا 100 کالز آئی ہیں تو پھر تو دیکھے گا نا، کانٹیکٹ کرے گا نا بیک کے، پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہے، 100 کالز آ گئی ہیں تو پھر دیکھے گا نا. میسج کا جواب دیتا ہے 1 کرو 2 کرو 10 کرو، تو بندہ جب دیکھتا ہے کہتا ہے 10 میسج آئے ہیں ضرور رپلائی کرنا ہے. اگر بندہ ہو کر رپلائی کر دیتا ہے وہ رب ہو کے نہیں کرے گا؟ دروازہ ناک کر کے دیکھو تو صحیح، وہ تو پہلی بار ہی کھول دیتا ہے، وہ تو پہلی بار رپلائی کر دیتا ہے، وہ اتنا انتظار نہیں کرواتا. تو اس کے ساتھ جڑ جائیں. پھر 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے دل زندہ ہو گیا. اب 3 چیزیں ایسی ہیں جس دل کو پروٹیکشن ملے گی، کیونکہ جو نعمت ہوتی ہے اس کی قدر کرنی پڑتی ہے، اس کو سنبھالنا پڑتا ہے. جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں، ہم ان کو لاک کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے ہیں، اور جو ہماری سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اسے سب سے سنبھال کے رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنا ڈائمنڈ سیٹ بالکل دروازے میں کھول کے رکھا ہو؟ مثال دے رہی ہوں، ویسے رکھنا چاہیے، ہمارا گھر ہے، بلکہ اس کو گھر کے باہر رکھنا چاہیے. لیکن ہم باہر نہیں رکھتے، نہ ہی دروازے پہ رکھتے ہیں، بلکہ سنبھال کے لاکر میں لاک میں رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ قیمتی ہے. اس طرح زندہ دل بھی بہت بڑی نعمت ہے. جس کے دل کو زندگی مل جائے پھر اس کو سنبھالے، اس کی قدر کرے. قدر نہیں کریں گے تو دل مردہ ہو جائے گا، کوئی چھین لے گا، کوئی چرا لے گا. تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو زندہ دل کو پروٹیکشن دیتی ہیں، اس کی زندگی کو بحال کرتی ہیں. اس میں سے نمبر 1، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل زندہ رہے، سلامت رہے، ڈونٹ اوور ایٹ. زیادہ کھانا نہ کھائیں، فل ماگن، بھر پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، کیونکہ زیادہ کھانا، اوور ایٹنگ دلوں کو مردہ کرتی ہے. یہ اصول ہے، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی غفلت، نیند، سستی، تھکاوٹ آئے گی. تو پھر اللہ سے تو دور ہوگے نا. تو اتنا کھائیں جتنی کیلریز کی نیڈ ہے نا اتنا کھا لیں، اتنا کھائیں جتنی جسم کو ضرورت ہے، اس سے اوور نہ کھائیں. پیٹ کا کچھ حصہ خالی رکھیں، کیونکہ زیادہ کھانا دلوں کو مردہ کرتا ہے. ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق جتنی میں نے کہا کیلریز کی ضرورت اتنا کھائیں، باقی کو چھوڑ دیں. کیونکہ ہم اپنے پیٹ کو اتنا بھر لیتے ہیں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہتی ہے، وہ جو نور ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. تو اوور ایٹنگ سے پرہیز کریں. نمبر 2، وہ لوگ جو دنیا دار ہیں، تو صرف دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت ان کی دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کی باتیں، لوگوں میں انوالو ہیں، دوسروں کی برائی کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، دوسروں کے باکس ناکے کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی مجلس سے خود کو دور رکھیں، ان کو دوست نہ بنائیں. بزنس کریں، جاب کریں، دنیا کے معاملات کریں، لیکن ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں، کیونکہ جب ہم ان کی مجلس میں بیٹھیں گے دنیا کی باتیں کریں گے. جب ہم دنیا کی باتیں ہر بار سنیں گے تو زندہ دل بھی مردہ ہو جایا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ملیں ضرور، پیار محبت سے ان کے کام ضرور آئیں، لیکن دوست نہ بنائیں. اگر ایسے لوگوں سے دوستی رکھ لی، اگر ہم دل کو زندہ کریں گے، جب ان کی مجلس میں جائیں گے تو جو کمائی کی ہوئی ہے نا وہ ساری لٹ جائے گی. مجلس کا اثر ہوتا ہے. آقا اسلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیسے لوگوں کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا 3 لوگ بہت اچھے ساتھی ہیں. یہ سنیں پلیز غور سے. کتنے؟ 3 لوگ، 3 اشخاص بہت اچھے ساتھی ہیں. نمبر 1، ایسے شخص سے دوستی کرو، اس کی مجلس میں جاؤ جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. یہ حدیث کے الفاظ بتا رہی ہوں. جس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، اس سے دوستی کرو، اس کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ چونکہ اس کے دل میں اللہ کا نور ہے.
جب تم اس کے پاس بیٹھو گے تو نور تمہارے پاس بھی آ جائے گا. دنیا داروں کے پاس بیٹھو گے دنیا کی محبت آئے گی، اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے تو اللہ کی یاد آئے گی. پھر نمبر 2 فرمایا جن کی باتیں اور کلام سنو تو علم و حکمت آئے. بیکار کی باتیں گپ شپ کے نام پہ ہم 2-2 3-3 گھنٹے فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا باتیں کرنے کا، میں ہم گپ شپ کرتے چل جاتے ہیں، یہ بھی دلوں کو مردہ کرتا ہے. تو جو بھی گفتگو کرے جس سے کرے پرپز فل کرے. تو جن کا کلام سننے سے، جن کی بات سننے سے علم و حکمت ملے، علم میں اضافہ ہو، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان سے دوستی کریں. اور تیسرا فرمایا ان کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے. جو وہ ایکٹس کرتے ہیں، جو وہ ڈیلز کرتے ہیں، ان کو ان کے ایکشن کی وجہ سے ہمیں اپنی اس زندگی کی یاد آ جائے جہاں فار ایور رہنا ہے. تو یہ 3 چیزیں زندہ دلوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. پہلی 3 چیزوں نے دل کو زندگی دی، ان 3 چیزوں نے اس کو پروٹیکشن دے دی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ مردہ دل کی کیا علامت ہے. زندہ دل کی علامت تو چل گئی ہے نا، اب ہم اس طرف جائیں گے کہ مردہ دل کی کیا علامت ہے. ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ دل مردہ ہے یا نہیں، یا کس سٹیج پر ہے؟ تو اس کے لیے بھی 3 چیزیں اس کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں، میں بہت شارٹ بتا رہی ہوں آپ کو. اس کے لیے بھی 3 سمٹمز ہیں، 3 علامات ہیں، 3 سگنلز ہیں. جیسے کسی کو بخار ہوتا ہے نا، کچھ سگنلز ہوتے ہیں نا اس کے، ایسے ہی ہے. جن کو ڈائبٹس ہوتی ہے ان کے بھی سگنلز ہوتے ہیں، سمٹمز ہوتی ہیں. کوئی بھی بیماری ہو تو کچھ نہ کچھ سگنل آتے ہیں نا، آتے ہیں نا. دیکھ پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، کسی کی آنکھیں خراب ہیں، کسی کا کان خراب ہے، کسی کا گلا خراب ہے، ہوتا ہے نا. اس طرح دل جو مردہ ہے اس کی بھی کچھ سمٹمز ہیں، کچھ علامات ہیں، کچھ سگنلز ہیں. پہلا جو سگنل ہے، اگر یہ 3 علامتیں یا ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تو سمجھ لیں دل مردہ ہے یا ہو رہا ہے. پہلی علامت اس کی یہ ہے عدم الحزن، کہ نیکی نہ کرنے پر یا نیکی کے ضائع ہونے پر ریگریٹ نہ ہونا، افسوس ہی نہ ہونا کہ یہ نیکی ضائع ہوگی. فار ایگزامپل نماز ہے، اگر کسی کی نماز مس ہو جائے تو نماز کے مس ہونے پر کوئی ریگریٹ نہ ہو، کوئی فیلنگز نہ ہو کہ میری یہ نماز رہ گئی ہے، تو سمجھ لیں دل مردہ ہے. اگر نیکی کے ضائع ہونے پر کوئی فیلنگ نہیں آ رہی، کوئی ریگریٹ نہیں ہو رہا، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ مجھ میں یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ زیادتی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، تو اگر فیلنگ نہیں آ رہی، دکھ نہیں ہو رہا، تو سمجھ لیں دل مردہ ہے. یاد رکھیں نماز یا نیکی رہ جانے سے دل مردہ نہیں ہوتا، اس کا احساس نہ رکھنا اس سے دل مردہ ہوتا ہے. اس کی نماز رہ گئی ہے وہ قضا کر کے پوری کر لے گا، لیکن اگر فیلنگ ہی نہیں ہے تو قضا ہوگی. آپ میری بات سمجھیں، یعنی نیکی کے فوت ہونے پر دل میں فیلنگ ہی نہ آئے کہ نیکی ضائع ہو گئی، یہ لمحے ضائع ہو گئے، تو جس طرح نیکی فوت ہوگی دل بھی فوت ہو جاتا ہے. زندہ دل ہی پہچان کرتا ہے کہ نیکی ہے یا برائی ہے. اس طرح گناہ کریں، اور گناہ کرنے کے بعد یہ پہلا ہے کہ نیکی ضائع ہونے پر، نماز ضائع ہونے پر، فرائض ضائع ہونے پر احساس ہی نہ ہو، تو سمجھ لیں دل مردہ ہے یا ہو رہا ہے. یہ وارشل ہے، یہ ریڈ سگنل ہے. نمبر 2، گناہ یا برائی کرنے کے بعد شرمندگی نہ ہو، مطمئن ہوں ہم، کوئی ٹینشن، کوئی سٹریس، کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. دیکھیے گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے. گناہ کے بعد اگر بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن گناہ کرنے کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد اس کا احساس ہی نہ کرنا، یہ دلوں کو مردہ کرتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہے سوسائٹی میں بہت سے لوگ ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کرشن نہیں کرتے. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کسی کا دل دکھا دیا ہے. ہم اتنی ہارش ورڈ میں باتیں کرتے ہیں، کئیوں کے دل توڑ دیتے ہیں نا، زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے وہ زیادتی گناہ بن جاتی ہے. اور نمبر 3، غافل لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا. وہ لوگ جو اللہ سے دور ہیں، قرآن مجید سے دور ہیں، آخرت سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھنا
اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دل مردہ ہے، کیونکہ مردہ دل مردہ کے ساتھ رہتا ہے، زندہ دل زندوں کے ساتھ رہتا ہے۔ پھولوں کی خوشبو پھولوں کے ساتھ ہی آتی ہے، تو نیکی کبھی برائی کے ساتھ کبھی اٹیچ نہیں ہوتی، نیکی ہمیشہ نیکی کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اگر ہماری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو خود بھی غافل ہیں، جن کو کبھی دین کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوئی ہے، تو پھر ہم بھی ڈیڈ ہیں، کیونکہ دوستی ہمیشہ اسی سے ہوتی ہے جو ہمارے برابر کا ہوتا ہے، جس سے سوچ اور خیالات ملتے ہیں۔ تو غافل لوگوں کی دوستی بھی انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور کوشش کریں خود اچھے بنیں تاکہ کسی اور کو اچھی صحبت دے سکیں، کسی اور کے دل کو نور دے سکیں۔ اور کل ہم نے کہا تھا نا کہ نور بھی کسی کا برابر نہیں ہے، کسی کا نور اتنا ہوتا ہے کہ وہ نور دائیں بائیں آگے پیچھے وہ چلتا ہے تو وہ نظر آتا، ابھی دنیا میں نظر نہیں آتا لیکن نور ہوتا ہے۔ کئی ایسے ہیں جن کے ایک نور سے پوری دنیا کے دل بدل جاتے ہیں۔ تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنا دل اتنا روشن کر لیں، کسی ایک کو تو روشنی دے سکیں، زیادہ کو نہ صحیح، ایک دیا روشن کر سکتے ہیں نا۔ تو آج کی یہ جو ہم نے نشست کی ہے، اس میں ہم نے دل کو زندہ کرنے کے طریقوں کو ڈسکس کیا۔ دل زندہ کیسے ہوگا؟ وہ تھا قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اچھے لوگوں کی اور پاکیزہ رہنا۔ دل کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے یہ بتایا ہے میں نے آپ کو۔ اوور ایٹنگ نہیں کرنی، فل ماگن نہیں کرنا، پیٹ ہر وقت کھاتے نہیں رہنا، اور اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا کہ پھر کچھ اور کھانے کی گنجائش نہ بچے۔ اور جو لوگ اہل غفلت ہیں، دنیا دار ہیں، ہر وقت دنیا کی محبت، پیسہ کمانا، نام کمانا، شہرت کمانا، میرکے کھلار، ہر وقت انوالومنٹ بس دنیا ہی دنیا ہے، ان کی صحبت سے بچیں، ان کی دوستی سے بچیں، کیونکہ خود تو وہ غافل ہیں، ہمیں بھی کر دیں گے، خود تو دور ہے، ہمیں بھی کر دیں گے۔ اور تیسرا تھا کہ اچھی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت۔ کتاب بھی بہترین صحبت ہے۔ ایک اسکالر نے لکھا کہ کتاب سب سے بہترین دوست ہے، جو سب کتابوں سے دوستی رکھتا ہے اس کو بہترین دوست مل گیا ہے۔ تو کتاب سے دوستی کر لیں۔ نمبر 2، خطابات ہیں، حضور شیخ الاسلام کے بھی ہیں، بہت سے اسکالرز کے خطابات ہیں، وہ سنیں بجائے کہ غلط ویڈیوز دیکھیں اور چیزیں دیکھیں۔ پازیٹیو بروکے کریں سوشل میڈیا کا، ان چیزوں کا، تاکہ دلوں کو خوراک ملتی رہے۔ اور ایسے لوگوں کی سنگت اور صحبت سے پرہیز کریں جن کو نہ خدا یاد ہے نہ دین یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر دس، میں نے بہت لوگوں کو سنا ہے، مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا اس بات سے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ خاص کر حلال حرام کی بات ہے کہتے ہیں ہم سب کچھ کھا لیتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو سوچ لے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیا وہ زندہ ہیں؟ بتائیں، جو مردہ ہوتا ہے اسے فرق پڑتا ہے؟ فرق زندوں کو پڑتا ہے۔ تو اس طرح جو دل زندہ ہے ان کے اندر فیلنگز بھی ہوں گی، محبت بھی ہوگی، احساس بھی ہوگا۔ اگر دل مردہ ہے تو فیلنگ لیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے